میرا نام سمت سدھو اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادت کا کلمہ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی ایک خدا میں مانتے؟ جی آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ تقریباً 1.5 سال سے۔ 1.5 سال سے۔ آپ کو اسلام کا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہے۔ جی ہمارے دوستوں سے۔ دوستوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی دباؤ؟ نہیں کوئی فزیکل پریشر؟ نہیں۔ کوئی اکنامک پریشر؟ نو۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ آپ کے ہوش و آواز میں؟ جی جی کیونکہ کسی کو بھی زبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے۔ اسلام مذہب میں ہم کسی کو زبردستی مسلم نہیں بنا سکتے، اور کوئی مذہب کو زبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے۔ اس دیش میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے۔ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی پورے ہوش و آواز میں؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔ بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات اسے حل کرے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائے۔ جزاک اللہ شکریہ۔ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مائک نمبر 2 میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام رویکانت ہے، میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں، اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں، اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتا ہے، مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے، اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے، اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن و حدیث کے علاوہ، بائبل کے بارے میں، وید کے بارے میں، گیتا کے بارے میں، اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں۔ آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے؟ سب سے پہلی بات، میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، سارے پیغمبروں پہ، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں؟ یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا۔ 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے، لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا۔ میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، یہود مذہب کے، ہندو مذہب کے، بدھسٹ مذہب کے، پارسی مذہب کے، سکھ مذہب کے۔ اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس،
کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام. یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں. نہیں, صرف قرآن مجید میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد, لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس سے قصج جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور اس خدا کے کوئی والدین نہیں, اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے, ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے, لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیلو ادنہین ادنیخد, کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, تو اس نے وہی چیز دہرائی, شما اسرائیلو ادنہین ادنیخد, کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں, وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں, اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے, اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے, پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے, یہ کفر ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں. جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر. باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں
ایک دیگر مذاہب کا علم ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن, اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کیا یہ؟ ہاں بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ مانتی ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں. ایک اللہ میں مانتے. ہاں آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ مانتے. تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں؟ جی آپ چاہیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے جی. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ, نہیں فزیکل پریشر, نہیں اکنامک پریشر, نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ یس انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ شکر. مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں. ہیلو سر, السلام علیکم ٹو ذاکر سر. ہاں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ایبورشن کروانا غلط بات ہے, لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے؟ میں صاحب نے سوال کیا کہ ابورشن کرنا غلط ہے, کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسیپٹیو الاؤڈ ہے کہنے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ابورشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابورشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے, بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے, لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابورشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے, تو اس وقت ابورشن کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے, بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے. تو اگر والدہ کی جان خطرے میں, اس وقت ہی ابورشن کی اجازت ہے. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے, جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے, تو عام طور پہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. اس کے اندر دو رائے ہے. سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی, ٹیوبیکٹومی, پلز لینا بالکل غلط ہے. اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ, چاہے کانڈوم ہو. لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی, اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ, بچہ پیدا ہو چکا ہوتا, اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابورشن ہے, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسیپشن استعمال کرتے, اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے, اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے, یا ملٹیپل سیزیرین سیکشن ہو چکا ہے 5 یا 4 یا 6, اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے, اس وقت آپ یہ کانٹرسیپشن استعمال کر سکتے. لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج اسٹیج پہ موجود نہیں ہوتا.
اور میں معاشرے کے لیے فائدہ مند یا نقصان دار ہوں. معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیسٹ ہے, الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں, لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو میں نے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لیے. دائی سب سے بہترین پیشہ ہے, اسی لیے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. ذاکر بھائی, وائی از آئی ایس سو مچ لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ؟ IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہو. نہیں بھائی, آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈ ایک نہیں, ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو, ابھی ہیڈ ایک کا سوال نہیں ہے. سنیے, ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے, چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک ہے اس کا بھی علاج کرے, لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام ہے, زکام والا کچھ نہیں, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا, میں ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا, کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں, پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے, وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ, تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی same صاحب نے purpose. پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے, کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے, تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے. اور باقی مائک نمبر 4 میں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار, میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا اس اسپیچ میں پوچھا ہے, مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے, تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم نسر ہوتا ہے, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے
کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق، اس کا ایشور، اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے، وہ فطرت پہ جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا 2 ٹرائب پہ. 2 ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاؤکو ٹرائب. یہ 2 ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ 2 ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھے، کوئی بھی ماڈرن انسان ان کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا، ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے، ایک ایشور میں مانتے، اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے، نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں، نہ والدین کا، نہ بڑوں کا، نہ ٹیچر کا، وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے، ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے، ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے، لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ، میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں، میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور، ایشور، اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں، میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے، جیسا میں نے فرمایا یجور وید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں اور سویتا سوتر اپنیشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بت پرستی غلط ہے، عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے، قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کیا نہیں؟ سر آپ بت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا، خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور، اللہ، جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح، ایشور اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ ایشور کو، اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے، غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر کوئی کہے گا کہ یہ ٹیبل یہ چیئر ایشور ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں، وہ بھی ایشور غلط صحیح ہے لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے، جیسے
آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے؟ پھر نہیں سر، وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجئے، اردو آتی تو اردو میں، مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے، ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ ہے اسے دور کر سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. شکریہ. مائک نمبر 5. جی بہن سوال کیجیے. Brother, I am Amrita and I am an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کیا ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی. تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو اسکول پاس پڑھنا فرض ہے. اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے. لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا، جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں. لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیمبلنگ والانصاب والازلام، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ
آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے, زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے, اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ تو آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان تو ہے, آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے؟ ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں, آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ نو, آئی ایم اسٹڈینگ اسلام رائٹ ناؤ. تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ یا, اور I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. سر, مائی نیم از امید اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ فرام ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. سر, میرا سوال یہاں کے اپستھت جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اپستھت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا, ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا, تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے. ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ
इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है, क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में यह साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इंशाअल्लाह आखिरी सवाल यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल रहेगा। जी, मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूंगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूर नहीं कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी जरूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जी जरूर। अशहदु
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम पे कायम करे। और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है, और अल्लाह दुआ करता हूं आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो और इस्लाम ही में मरे। मुझे एक और चीज पूछनी है आपको, वक्त बहुत कम है। खाली एक चीज छोटी सी। मैं एक्चुअली काफी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है, यहाँ नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाजत है, उनका इशारा सिख मजहब के तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले जमाने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफर करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफर करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारे को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फर्ज है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इसी के साथ साथ आज के जलसे के ख़िताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।